من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اس سے پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن دعاؤں کا ذکر ہوا تھا اس میں اجمالاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا، کیونکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند فرمایا اسی کی دعا کی۔ چنانچہ پچھلے سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جس جماعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ یہی ملت اسلامیہ ہے، اور جن پیغمبر کے لیے دعا کی مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد آپ کا جو اتباع اختیار نہیں کرتا وہ گویا ملت ابراہیمی کو ترک کرنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے، اس سے اعراض کرنے والا ہے۔ اسی لیے آج کا جو درس ہے اس درس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق سے اور جس طریق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اس سے اعراض کر رہا وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اعراض، ملت ابراہیمی سے اعراض ہے، اسی کو بیان کیا گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور جو شخص روگردانی کرے، اعراض کرے ملت ابراہیمی سے، جو شخص اعراض کرے گا ملت ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقے سے، کون اعراض کرے گا؟ الا من سفیہ نفسہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو طریقہ دیا گیا تو جو اس سے اعراض کر رہا ہے تو اس سے اعراض کون کرے گا؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، یعنی جو سفیہ ہوگا، جو بے وقوف ہوگا وہی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، اور بے وقوف کے علاوہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عقل و فہم اور فراست دی ہے وہ نہیں کرے گا اعراض۔ بے وقوف گویا کہ اگر اس کے پاس عقل و فہم بھی ہے اور وہ ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا ہے گویا کہ وہ بھی بے وقوف ہے۔ تو ملت ابراہیمی سے اعراض کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض، در حقیقت ملت ابراہیمی سے ہی اعراض ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مصائب میں ڈالا، مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور ان آزمائشوں میں جن آزمائشوں میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر پورے اترے، اس پر کھرے اترے۔ ملک عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ، حضرت لوط، یہ تین شخصیات ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا اللہ کو ماننے والا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہے۔
اور سب سے پہلے جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ پچھلی آیات کے تحت ہم نے بتایا بھی تھا اور آگے بھی آئے گا، کہ اپنے والد بزرگوار کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ کس کو؟ آزر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے دعوت کی شروعات کہاں سے کر رہے ہیں؟ گھر سے۔ باپ کون ہے؟ بت بنانے والے، بت گھر۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ بت شکن، بتوں کو توڑنے والے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہاتھ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن انتہائی ادب۔ چنانچہ جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے، یا اباتی، کیا ہے؟ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے والد۔ دیکھو کتنا بہترین لفظ ہے اور کتنی اس کے اندر جو ہے وہ مٹھاس ہے۔ تو کیا کریں؟ اے میرے والد بزرگوار، یا اباتی، یا اباتی۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت شریفہ سے کہ اگر باپ کافر بھی ہے تو اس کا ادب و احترام لازم ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ کسی اور ملت، کسی اور مذہب کو ماننے والا ہے تو مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے والد کی بے احترامی کرو، توہین کرو، اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت کا، مدارات کا معاملہ کیا جائے۔ تو گھر سے شروع ہوا یہ امتحان، نکال دیا گھر سے کہ اچھا یہ تو کسی اور الہ کی دعوت دے رہا ہے، یہ ہمارے ابراہیم نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے۔ گھر سے نکالا، حتیٰ کہ ملک چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، یہ نہیں کہ دعوت چھوٹوں کو دی جائے، بڑوں کو نہیں دی جا سکتی، سلاطین کو نہیں دی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وقت کا نمرود ہے اس کو بھی دعوت دی، اس کو دعوت اسلام پیش کی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کو دعوت نہیں پیش کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کس کو؟ نمرود کو۔ حالانکہ آپ کو اس نے فیصلہ کر لیا آگ میں ڈالنے کا اور جلانے کا، وہ واقعہ بھی پیش آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے عامل اعظم پیغمبر ہیں اور بڑے فضیلتوں والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحانات لیے اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں منتخب کیا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں، یعنی اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا تو ظاہر بات ہے کوئی فضیلت تو ہوگی ان میں، اور جب اللہ نے انتخاب کیا یقیناً وہ فضیلتوں والے ہیں اور بڑی فضیلتیں ان کی ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں لائق لوگوں میں سے، صالحین میں سے ہے، اعلیٰ درجہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاح اور فلاح سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صالحین میں، اور پھر ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ بڑی فضیلتوں والے اور بڑے رتبے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضیلت ایسی عنایت فرمائی جو کسی کو نہیں دی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ خاتم النبیین ہونے کی۔ آپ آخری نبی ہے، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہے، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن فضیلتوں سے نوازا، اور بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں آپ کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آپ کے آبا اور اجداد میں سے، کہیں میں سے ہیں؟ آپ کے آبا اور اجداد میں سے۔ اور یہ کہا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں،
اللہ نے میری بعثت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں تو ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کون ہیں؟ اسحاق بھی ہے، وہ بھی آپ کی اولاد میں ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ دراز ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، مشہور تو یہ دو ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے 5 لڑکے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ مشہور دو ہی ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا بیٹی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹی کوئی نہیں، لڑکے 5 ذکر کیے گئے، مشہور 2 ہے، مدین، مدائن اور قیدار، یہ 3 نام اور ذکر کیے ہیں، لیکن یہ تاریخی روایت ہے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی منتخب کیا، اور آخرت میں بھی آپ صالحین میں سے، لائق اور فائق شخصیات میں سے آپ ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جس کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، ملت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کا جو لفظ آپ سن رہے ہیں، تو ملت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لو بہت مختصر الفاظ میں۔ ملت اس مذہب کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، اس مذہب کا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، اسی کا نام ہے بس۔ اسی کو اپنایا جو اللہ کی طرف سے نازل کیا، اس پر عمل کیا، اس کو اپنایا، تو اس مذہب سے وہی شخص اور اعراض کرے گا اور چہرہ پھیرے گا جو بے وقوف ہوگا۔ کون چہرہ پھیرے گا، کون اعراض کرے گا؟ جو بے وقوف ہوگا۔ الا من صفی نفسہ، بے وقوف ہی اعراض کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے جو مذہب ان کو دیا اس پر انہوں نے عمل کیا، اسی کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے کیا؟ اذ قال له ربه اسلم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کیا فرمایا؟ اسلم، جھک جا، اطاعت اختیار کر، پیروی کر۔ اسلم، اسلم کا معنی اتباع کے آتے ہیں، اسلم کا معنی جھک جانے کے آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت، کہا اے اللہ اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے، میں نے اطاعت اور فرما برداری اختیار کی رب العالمین کی، اسی کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب نے اسی کی دعوت دی، بھئی ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اس کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اس کی اطاعت اور پیروی کرنے والے بن جاؤ، اسی کا نام تو ملت ابراہیمی ہے، اسی کا نام اطاعت، اتباع، جھک جانا رب کے سامنے، یہی ہے، یہ اصول اس سے نکل آیا اس آیت شریفہ سے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس آیت شریفہ سے، اس آیت شریفہ کا کیا خلاصہ نکلا؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ملت ابراہیمی ہے، اسی کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جو اس سے اعراض کر رہا ہے وہ گویا کہ ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں دی، ایک رب کے ماننے والے بن جاؤ، اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی پیروی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ نا، اللہ کی اطاعت کا تو حکم دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کی اطاعت سے اعراض کر رہا ہے، جو نہیں مان رہا، جو فرما برداری نہیں کر رہا، تو وہ در حقیقت ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی فرما برداری نہ کرنے والا ہے۔
تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھک جا، اطاعت اختیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرے اے اللہ میں نے اطاعت کی، والد کو دعوت دی، گھر چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اسلم، اطاعت و فرما برداری کی، اللہ کی۔ حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ کہ مکہ المکرمہ چلے جاؤ، حضرت ہاجرہ کو لے کر کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، بچپنا ہے، شیر خوار بچے۔ اللہ کا حکم کیا ہوا؟ انہیں چھوڑ دو، یہاں واپس چلے جاؤ۔ واپس گئے کہ نہیں گئے؟ اسی کے نام تو اتباع۔ اللہ کا جو حکم آتا جا رہا، اطاعت اور فرما برداری اعلیٰ درجے کی۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں بیٹے، چل دیے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ تو اسی کا نام تو اطاعت ہے۔ بھائی ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے کہ نہیں گئے؟ چھری بھی رکھ دی۔ اب انہوں نے اپنا کام کیا، جو مقدر میں اللہ نے لکھا تھا وہ ہوا، جو اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ تو اپنی طرف سے تو کوتاہی نہیں کی۔ کیا کہا؟ اسلم تو، میں نے اطاعت اور فرما برداری کی، میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے۔ نمرود نے آگ میں ڈالا، ڈل گئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معاملہ کیا، آگ کو حکم دے دیا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اپنی جانب سے تو اتباع پائی گئی۔ تو معلوم ہوا اطاعت اور فرما برداری اگر تم کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ماننے والا، وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، ورنہ پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں سے ایک اصول معلوم ہو گیا، اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ نام رکھ لینا، صرف ظاہر بنا لینا اور کام سارے غیر اسلامی ہو، اس کا نام نہیں ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، مؤذن پکار رہا، چلے آؤ مسجد میں۔ اللہ نے کہا سود مت کھانا، بچ گئے آپ، یہ اطاعت ہے، اس کا نام ہے اصل میں۔ جھک گئے ہم، جھکنا اس کا نام ہے، پیروی اس کا نام ہے۔ کہ کیا ہو گیا کہ بینک سے لون مت لینا، اللہ کا حکم ہے کہ وہ سود ہے، آپ بچ گئے، اس کا نام ہے پیروی۔ تم سارے کام شریعت کے خلاف کر رہے ہو، حرام کاری صبح سے شام تک کر رہے ہو، کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام اس کا نام ہے؟ اسلام اس کا نام نہیں۔ اسلام نام ہے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں تو آپ مومن ہیں، اور اگر اس کی فرما برداری سے اعراض کریں گے تو کیا کہا گیا؟ من سفیہ نفسہ۔ کون اعراض کر رہا؟ وہ تو بے وقوف ہے، بے وقوف ہی اعراض کرے گا، ورنہ اعراض نہیں کر سکتا ہے۔ اب آگے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، دیکھو یہ جو ملت ابراہیمی جس کو کہا جا رہا ہے، جو اتباع، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کر رہے ہیں۔ وَوَصَّى، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی۔ کس کو؟ بنی، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو۔ کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ کس کو وصیت کر؟ اپنے بیٹوں کو، کہ اسی ملت ابراہیمی پر قائم رہنا۔ ملت ابراہیمی کا کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا، اس سے ذرا سا بھی مت ہٹنا۔ اور وہ جو دعا کی تھی پیچھے گزر چکا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری ذریت میں بھی، میرے خاندان میں بھی، میری اعلی اولاد میں بھی انبیاء پیدا فرما۔ اللہ نے شرط لگا دی تھی کہ ہاں ایک شرط، کوئی فاسق و فاجر اس عہدے کا مستحق نہیں ہوگا، اس عہدے کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، کس کو؟ اپنی اولاد کو، کہ اسی ملت پر قائم رہنے کی۔ کس کی ملت پر؟ ملت ابراہیمی پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی اپنی اولاد کو؟ ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی، اطاعت اور فرما برداری، جو حکم اللہ کا ہو اس کو ماننا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟
میری اطاعت اور اتباع کرو، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اگر تم میں سے کوئی پالے تو اس کی پیروی کرنا۔ تو پیروی کا نام ہے در حقیقت نبی، رسول، اور اللہ جو نبی اور رسول حکم دے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اور رسول تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا، تو لہذا اس کی پیروی کرو۔ گویا کہ نبی کی پیروی در حقیقت اللہ ہی کی پیروی ہے۔ تو وصیت کر رہے ہیں، اور آگے وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، کس چیز کی؟ ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی وصیت کر گئے، اور یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی ہیں، یعنی اولاد میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کیا وصیت کر رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، یہ کون کہہ رہا؟ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹو، ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تمہارے لیے یہ جو دین ہے، کون سا؟ جس کو ملت ابراہیمی کہا جا رہا ہے، اس دین ابراہیمی کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو تم وجود اسلام کے اور کسی حالت پر موت نہ آئے، جان مت دینا۔ مطلب کیا ہوا آیت شریفہ کا؟ یعنی اگر تمہاری موت ہے، تمہارا انتقال ہو، تو ملت ابراہیمی پر انتقال ہو، دین ابراہیمی پر انتقال ہو، تو لہذا اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا، تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا۔ کون سا دین؟ دین ابراہیمی کو۔ لہذا اس دین ابراہیمی سے ذرا سا بھی مت ہٹ جانا، اور تمہارا انتقال اس حالت میں ہو کہ تم دین ابراہیمی پر ہو، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر تمہارا انتقال ہو۔ تو لہذا یہ بات انہی کے لیے نہیں ہے، یہ بات آپ کو اور میرے لیے بھی ہے، یہ بات قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے کہ انسان دین کا انتخاب، کون سے دین؟ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کا انتخاب ہو، اور اسی دین ابراہیمی پر قائم رہے، اسی دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے، آپ کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا، آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کس کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے؟ ابھی نبوت نہیں ملی ہے آپ کو، تو نبوت سے پہلے جو آپ عبادت انجام دے رہے ہیں وہ کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال علماء کے نقل کیے گئے، مگر ایک یہ ہے کہ ملت ابراہیم، کشف صادق سے جس کا ملت ابراہیمی ہونا ثابت ہوتا تھا، آپ اسی کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا، اسی کی اتباع اور پیروی کا حکم کیا جا رہا ہے جو ان کے متبعین ہے، اور اس کے بعد جو جس سلسلہ ہے۔ اس لیے کہ یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں حکم دیا گیا ہے یہودیت کی پیروی کرنے کا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ حکم دیا گیا ہے نصارہ کی پیروی کرنے کا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ آیات میں پیچھے نفی کر دی گئی ہے، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اس کی نفی کی ہے، وہ تو اس مذہب کے پیروکار تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اسی کے وہ اطاعت اور پیروی کر رہے تھے۔ تو لہذا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی کی طرف منسوب کرتے تھے، اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کیا حکم کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ اسی ملت ابراہیمی پر قائم رہنا، اور آپ ہی کے بیٹوں میں آگے جا کر یعقوب علیہ السلام بھی وصیت کر رہے ہیں
کیا وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا. تو وہ منتخب دین کون ہے؟ وہی ملت ابراہیم، وہی دین ابراہیمی ہے. لہذا تم اس دین ابراہیمی سے سر منہ ہٹ مت جانا، بلکہ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت کہاں آنی چاہیے؟ ملت ابراہیمی پر تمہاری موت آنی چاہیے. تمہارا انتقال اس حالت میں ہو کہ تم دین ابراہیمی پر ہو، ملت ابراہیمی پر ہو، اسی پر تمہارا انتقال ہو. تو یہ حکم انہی کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے کہ وہ دین ابراہیمی، وہی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہ بات ہم نے پہلے بارہا بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اصول میں سب متفق ہیں، اصول میں سب متفق ہیں. بھائی اللہ ایک ہے، سب نے اس کی دعوت دی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے یہی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت سب نے دی کہ نہیں دی؟ تو اصول میں، فروعات میں، جزئیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو احکامات دیے ہیں وہ اس وقت کے حالات کے مطابق اور مناسب، ان میں اختلاف رہا ہے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق اور مناسب، لیکن اصول کے اعتبار سے سب متفق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، جس کی تشریح ہم نے بھی کر کے بتلایا آپ کو کہ ملت ابراہیمی کس چیز کا نام ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا. تو لہذا اطاعت اور فرما برداری، اسی کا نام ملت ابراہیمی ہے، یہی دین ابراہیمی ہے. اسی کی تبلیغ اور تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام نے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اسی کی تعلیم و تبلیغ کی کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جاؤ. نبی جس چیز کا حکم کر رہا ہے اس کو مان لو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اگر رسول کی اطاعت سے اعراض کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی. بھئی اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت سے ہوگی. اگر تم کہتے ہو ہم رسول کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت بغیر رسول کو ہو ہی نہیں سکتی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیا احکامات اللہ کے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ وارکعوا واسجدوا، یہ حکم دیا گیا، لیکن اقامت صلاۃ کیسے، نماز کو قائم کیسے کریں گے وہ نبی تو بتائے گا. رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ کون بتائے گا؟ اس کی تعلیم نبی کے ذمہ ہے. تو بغیر نبی کے دین کو سمجھا نہیں جا سکتا. اگر دین بغیر نبی کے بھیجے ہوئے اس کا سمجھنا آسان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے اور لوگوں کو حکم کر دیتے کہ پڑھو اور عمل کرو. انبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ رجال کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کیوں بھیجا گیا؟ وہ مراد خدا بندی کو سمجھانے کے لیے. مراد خدا بندی لوگ سمجھ جائیں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ رجال کا ایک سلسلہ، انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بارہا مثال سے سمجھایا. آپ دیکھیں کوئی مشین خریدیں، آپ موبائل خریدیں، تو جتنی بڑی کوئی مشینری ہوتی ہے، جتنی مہنگی، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے، ایک کتاب آتی ہے. اس میں اس کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس مشین سے متعلق معلومات ہوتی ہیں. اس میں کیا کیا پرزے ہیں، کیسے چلے گی، ہے ہوتی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشین آپ نے کوئی خریدی تو اس بڑی مشین کو خریدنے کے لیے جس کمپنی سے آپ نے خریدا ہے وہ کمپنی اپنا ایک آدمی بھیجتی ہے. کیوں؟ وہ آدمی اس مشین کو چلانے کا طریقہ بتاتا ہے. اس کو اس طرح چلانا ہے، اس کو اس طرح چلانا ہے، اس میں اتنا تیل پڑنا ہے، اس وقت یہ مطلب وہ پورا چلاتا ہے. وہ بعض مرتبہ ہفتے بھر بھی رہتا ہے، بعض مرتبہ مہینے بھر بھی رہتا ہے. وہ سارا خرچ کمپنی برداشت کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک لوہا جو انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے اس کو چلانے کے لیے کیٹلاگ بھی ہے، مگر وہ کیٹلاگ کافی نہیں. آدمی کو بھیجا جاتا ہے، وہ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اس کو سمجھاتا ہے. دین جو ایک اہم ترین چیز ہے اس کو سمجھانے کے لیے
آدمی کی ضرورت نہیں ہے بھئی. ایک لوہے کی مشین جو انسان ہی کی بنائی ہوئی ہے، اس کو چلانے کے لیے انجینئر آتا ہے، وہ بتاتا ہے. محض کٹلگ سے کام نہیں چل رہا ہے، اس کتاب سے، اس بک سے کام نہیں چل رہا. تو اگر دین کو سمجھنے کے لیے کتابوں کا نازل کرنا کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتاب کو نازل فرما دیتے، رجال کو نہ بھیجتے. رجال کو اس لیے بھیجا گیا کہ کوئی اللہ کی مراد کو سمجھنے میں کوئی گڑبڑ نہ کر دے، کوئی گڑبڑ نہ کر دے. اس لیے رجال کا سلسلہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھائیں. اس کتاب کے ذریعے جو دین اللہ کا ہے، جو دین ابراہیمی ہے، جو ملت ابراہیمی ہے، اس کو سمجھائے لوگوں کو جا کر کے. جیسے وہ انجینئر آ رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس دین کو بتانے اور سکھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور یہی مثال میں نے اس کو دی. غیر مسلم ہریدوار جا رہا تھا تو اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھ سے پوچھا کہ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ. میں نے کہا سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے؟ کہ ہاں. اس نے مجھے سورہ فاتحہ سنائی. انجینئر تھا وہ آدمی. تو اس نے مجھے سورہ فاتحہ سنائی، میں نے اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتایا. تو پھر الیگ سے الیگ ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی. تو میں نے پھر اس کو یہی کہا، یہی مثال اس کو دی تھی کہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو جو دین ہے اس کا دیا ہوا، اس دین کو سمجھنے کے لیے کوئی گائیڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے کہا بالکل ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کی حصی مثال بالکل یہ ہے کہ آپ تو انجینئر ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک مشین ہے، کمپنی نے ایجاد کی، اس کمپنی سے اس مشین کو میں نے خریدا. آپ اس کمپنی کے اندر کوئی انجینئر ہیں آپ، تو کمپنی کیا کرے گی؟ آپ کو بھیجے گی کہ آپ انڈیا جائیے، فلاں نے مشین خریدی ہے، اس کو پریکٹیکل طور پر ساری چیزیں بتا کر آئیے. تو آپ بتاتے ہیں؟ حالانکہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کو دیکھ کر مشین کو چلا لیں، لیکن نہیں چلا سکتا ہے. آدمی کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا ایک مشین کو چلانے کے لیے آدمی کی ضرورت، تو دین جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، اس کو چلانے کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی کیٹلاگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مین کی ضرورت، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. بات اس کے سمجھ میں آئی. تو من کہ اب ہم آپ کو اگلی ملاقات تک کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ وہ کیٹلاگ دیکھیے کہ وہ کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم اس کے دیے ہوئے دین کو سمجھ سکتے ہیں. وہ بیچارہ بڑا خوش ہوا. من کہ اب یہ کام آپ کا ہے، آپ انجینئر ہیں، آپ ریسرچ کریں. تو بہرحال اگر انسان سمجھنا چاہے دین کو تو بڑا آسان ہے، سمجھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانیاں دین کو سمجھنے میں رکھ دی ہے. اور اللہ نے اس کائنات میں اپنی خلاقیت کے اتنے دلائل بکھیر دیے ہیں کہ اگر انسان غور کر لے تو اللہ کی وحدانیت کا یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا. بھئی آدمی دیکھے، سوچے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند نکلتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، ستارے. تو یہ ایک نظام، ایک سسٹم چل رہا ہے. تو کیسے چل رہا ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ آدمی غور تو کرے اس کی خلاقیت میں کہ آپ نے ایک پیڑ لگایا، اس میں پھول آیا، اس میں پھل آیا، چھوٹا سا آم، انبی آئی، بڑی ہوئی، پک گیا، آم بن گیا. کوئی مشین لگ رہی پیڑ کے نیچے؟ کوئی مشین نہیں نا. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا. بیج ڈالا زمین میں، زمین پودا نکلا، زمین کو پھاڑ دیا، درخت بن گیا. کون کر رہا ہے؟ کوئی مشین ہے اس کے اندر فٹ؟ نہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تمام چیزیں دلائل ہے خداوند قدوس کی وحدانیت پر. بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب فرمایا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا. یعنی تمہارا انتقال، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم ملت ابراہیمی کے پیرو ہو، دین ابراہیمی پر چلنے والے ہو، اور اسی حال میں تمہارا انتقال ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کی
توفیق عنایت فرمائے، اور اسی ملت ابراہیمی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ہمیں تعلیم دے گئے ہیں، ہمیں موت تک اسی پر قائم اور دائم رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحتیں آگے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں ایک انتشاری کیفیت ہے، ایک عجیب و غریب حالات ہے، اے اللہ ان حالات کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خداوند قدوس اسرائیل کو تباہ اور برباد فرما دے۔ اے اللہ وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو چکے ہیں خداوند قدوس، شہید تو مغفور ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کتنے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، الہ العالمین وہاں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما، ہر قسم کی خداوند قدوس ہر قسم کی بیرا روی سے ہماری حفاظت فرما۔ اسلام اور اس مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تیار کی جا رہی ہیں اے اللہ ان کو ناکام فرما دے، ان کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر قائم فرما، اسلام پر اے اللہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس پر ہمیں قائم فرما، موت ہماری اسی پر آئے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ خدا بندوں